علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس اریج، اور آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی مزے کی کہانی لے کر آئی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کہانی۔ تو آئیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگیں، لیکن انہیں کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ وہ فکر مند ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہو کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے واپس آئیں تو حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ آ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بہت عزت کی اور پھر وہیں خیمے لگا لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منع کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کریں۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منی کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔
اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کہانی۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو حجاز کس کے حکم پر لے گئے؟ جی، کون بتائے گا؟ بہت آسان، بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز لے جائیں۔ سوال نمبر 2، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر کیوں چکر لگائے؟ کون بتائے گا؟ شاباش، ویری گڈ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا، اس لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیوں حیران رہ گئیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہو کر ننھے اسماعیل کو دیکھنے واپس آئیں تو حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ سوال نمبر 4، قبیلہ بنو جرہم نے اس ریگستان میں اپنے خیمے کیوں لگا لیے؟ جی پیارے بچوں، کون بتائے گا؟ یہ بھی بہت آسان ہے، بالکل بالکل، حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ پیارے بچوں، اب ہے ہمارا آخری سوال، سوال نمبر 5، ہر سال حاجی حج کے بعد منا مقام پر کس کی یاد میں اور کیوں قربانی کرتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ آسان جواب، جی کون بتائے گا؟ ویری گڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کریں۔ اسی لیے ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ نے فن ود لرننگ بائی مس اے چینل کو
اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اور بہت مزے کی کہانیاں آپ کو پڑھنے سننے دیکھنے کو ملیں۔ تو پیارے بچوں، کون مجھے بتائے گا اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، ویری گڈ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اس ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔